أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام بصیرت القرآن میں، اور آج بصیرت القرآن کی ایپیسوڈ نمبر ہے 1087 جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ ہم سورہ تکویر کی پہلی 9 آیات کا مطالعہ کریں گے. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شریک کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا؟ الحمدللہ. آپ تو بہت عرصے سے آ رہے ہیں، اب تو آخری پارہ بلکہ آخری پارہ شروع ہو چکا الحمدللہ. جی ناظرین کرام، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلی نشست میں سورہ عبس کی مطالعے کی تکمیل ہوئی تھی. آج سورہ تکویر کا ہم آغاز کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ان کا باہمی ربط بھی اور مرکزی مضامین بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق یاد دہانی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے قرآن سیکھیں، اس عنوان کے تحت تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور سکھائیں. یہ صحیح بخاری شریف کی روایت یاد بھی ہو گئی ہم سب کو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، ہم سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی سکھانے والے، پہنچانے والے بنیں. اس کے بعد چلتے ہیں سورہ عبس کے مطالعے کی تکمیل کیونکہ ہو چکی پچھلی نشست میں، تو اس کا مرکزی مضمون اور آیات کا تجزیہ تاکہ اہم مضامین ہمارے سامنے آ جائیں. مرکزی مضمون تھا اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انسانوں کی ناشکری کا بیان. اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑ دیتا ہے، اللہ زمین کے اندر بیج کو کوپل کی شکل اختیار کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے، اناج کو اگا دیتا ہے. یہ سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا، لیکن بہت بڑی تعداد لوگوں کی ناشکری پر اڑی رہتی ہے. اس کا ذکر سورہ عبس میں ہمارے سامنے تھا. آیات کا تجزیہ کرتے ہیں گروپس کی شکل میں تاکہ اہم مضامین ایٹ اے گلانس وہ ہمارے سامنے آ جائیں، یعنی ایک نظر میں ہمارے سامنے آ جائیں. آیات کا تجزیہ کرتے ہوئے پہلی 10 آیات سورہ عبس کی دعوت کے کام میں اعتدال کی تلقین. نقطہ کیا تھا؟ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تھے، نابینا صحابی تھے. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے ذریعے امت کو تعلیم دی گئی کہ جو قبول نہیں کرتا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، لیکن جو قبول کر لے اس کو نظر انداز نہ کیا جائے. جو کفار ہیں ان کو بھی دعوت دینی ہے، ان کو بھی اسلام کے حلقے میں شامل کرنا ہے، لیکن جو پہلے سے شامل ہے اس کو نظر انداز نہ کیا جائے. یہ لفظ اعتدال ہم نے اس لیے استعمال کیا ہے یہاں پر. اگلا نقطہ ہے، بلکہ اگلا بیان سورہ عبس کی آیات 11 تا 16 عظمت قرآن حکیم. معزز لکھنے والی فرشتے وہ ان کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا تھا. ٹھیک ہے، پھر آیات 17 تا 32 اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انسان کی ناشکری. یہ ذکر ابھی اشارتاً شروع میں بھی تمہیدی گفتگو میں ہمارے سامنے آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا بیان سورہ عبس میں آیا، لیکن انسان کی ناشکری کے رویے کو بھی وہاں پر بیان کیا گیا. اور آخر میں سورہ عبس کی آیات 33 تا 42 جن کا مطالعہ نے پچھلی نشست میں کیا، احوال آخرت، قیامت کا برپا ہونا اور وہاں کی ہولناکی، انسان بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے بھی دور بھاگ رہا ہوگا. اس تذکرے کو بھی ہم نے سمجھا تھا پچھلی نشست میں.
یہ سورہ عبس کے مضامین کا بیان ہوا. اب ربط سورت یعنی گزشتہ سورت اور آج جس سورہ تکویر کا مطالعہ کریں ان کا باہمی ربط. ٹھیک ہے. ربط سورت کے حوالے سے پہلا نقطہ ہے سورہ عبس میں بتایا گیا تھا کہ قرآن ایک نصیحت ہے جس کے لکھنے والے معزز فرشتے ہیں. وہاں بھی فرشتوں کا ذکر تھا. اب بڑا پیارا نقطہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. سورہ تکویر کا نقطہ فرشتے ہی کے تعلق سے آ رہا ہے, نوٹ کیجئے گا. سورۃ التکویر میں بتایا گیا ہے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے جو فرشتوں کے سردار ہیں. قرآن کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جبرائیل کا قول ہے علیہ السلام. کیوں؟ اللہ کا کلام جبریل امین کے ذریعے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. تو چنانچہ قرآن نے قول رسول کہا ہے سورہ تکویر میں, اور سورہ نجم میں بھی کہا. تو قول رسول سے ایک مراد قول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے, اور قول رسول فرشتہ پیغام پہنچانے والا جبریل امین بھی ہے. اور قرآن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. تو اللہ کا قول, جبرائیل کا قول اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. سمجھ آ رہی بات؟ آسان بات ہے نا. لیکن قول تین اعتبارات سے بیان ہو رہا ہے. کلام قرآن اللہ کا, جبریل امین کے ذریعے نبی اکرم علیہ السلام کو عطا ہوا. اچھا, رب کیا بنا؟ سورہ عبس میں لکھنے والے فرشتے اور سورہ تکویر میں پہنچانے والے فرشتے کا بیان. اب تو رب سمجھ میں آ گیا نا. اب تو ماشاءاللہ تھوڑا سا ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ اور قرآن کریم کے اس طرح مضامین ہمیں سمجھنا انشاءاللہ آسان ہوں گے. اس کے بعد چلتے ہیں سورہ تکویر کا مطالعہ شروع کرنے سے قبل اس کا مرکزی مضمون اور اس کے مضامین کا تجزیہ آیات کی صورت میں. مرکزی مضمون سورۃ التکویر کا وقوع قیامت اور صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کا واقع ہونا اور نبی اکرم علیہ السلام کی صداقت کا ذکر, یہ مرکزی موضوع سورہ تکویر کا. اس کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف. اچھا, ایک دلچسپ نقطہ اور بتائے دیتے ہیں. سورہ نبا, سورہ نازعات اور سورہ عبس, تین صورتیں مکمل کر چکے ہیں نا. آخری پارے میں جو پہلی دو صورتیں ہیں سورہ نبا اور سورہ نازعات, ان میں تو دو رکوع ہیں. سورہ عبس سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ ایک رکوع کا. تو اب صورتوں کا جو حجم ہے یا سائز ہے وہ مختصر ہوتا چلا جائے گا. اب جتنی صورتیں عبس سے ہم نے شروع کیا نا, یعنی عبس ہم مکمل کر چکے, اب سورہ تکویر کا آغاز کر رہے ہیں. اب تمام صورتیں جو آئیں گی وہ ایک رکوع پر مشتمل, اور جب بالکل آخر میں پہنچیں گے تو سورہ عصر 3 آیات, سورہ نصر 3 آیات, سورہ کوثر بھی 3 آیات. اتنی مختصر صورتیں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہوں گی. اچھا جی, اب سورہ تکویر کی آیات کا تجزیہ. پہلی 14 آیات ان میں احوال قیامت کا بیان. 9 آیات کا مطالعہ آج ہم کر رہے ہیں, کچھ مزید بیان اگلی نشست میں بھی آئے گا. تو پہلی 14 آیات میں احوال قیامت کا بیان, اور پھر آیات 15 تا 29 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا بیان. یہ ذکر ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کا بیان کس معاملے میں؟ کیونکہ مشرکین مکہ انکار کر رہے تھے اور الزام تراشیاں کر رہے تھے, تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ یہ سچا کلام ہے اللہ کا جو سچے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہے ہیں. ناظرین کرام, یہ تو الحمدللہ سورہ عبس, گزشتہ سورت, اور سورہ تکویر جو آج ہم شروع کر رہے ہیں, ان کے مضامین کا تجزیہ اور باہمی ان دونوں صورتوں کا ربط بھی سامنے آ گیا. اب آج کا درس باقاعدہ ہم شروع کر رہے ہیں. سورہ تکویر کی پہلی 9 آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں. آج تلاوت ہو چکی ہے ابتدا میں, اب ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا, اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے, اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے, اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی, اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے, اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے, اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے, اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی. یہ سورہ تکویر کی پہلی 9 آیات کا مفہوم اور ترجمہ ہوا. اب اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف. ربط آیات میں کیا بیان کرتے ہیں ہم؟ گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق. ماشاءاللہ, ان تینوں کو تو بہت اچھی طرح پکا یاد ہو گیا. میں رٹا نہیں کہہ رہا, اور امید ہے آپ کو بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ ربط آیات کا مطلب کیا ہے. مگر ہم نے پہلے دن سے طے کیا ہے کہ آخری درس تک انشاءاللہ ہر مرتبہ اس کا ہم ذکر کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. ربط, کیونکہ ہر مرتبہ آیات تو مختلف ہوتی ہے نا, کیپشن ہیڈنگ سیم ہے, لیکن اندر جو آیات کا بیان آئے گا وہ تو مختلف ہوگا. ربط آیات کے حوالے سے پہلی بات, سورہ عبس کے اختتام پر روز قیامت چہروں سے نتیجے ظاہر ہونے کا بیان تھا. کچھ چہرے مسکراتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے, یہ نتائج ہوں گے قیامت کے دن. ان کا بیان تھا سورہ
عبس کے آخر میں۔ سورہ تکویر کے آغاز میں وقوع قیامت کے مناظر کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ قیامت جب برپا ہوگی تو کیا کیفیات ہوں گی، برپا ہونے کے بعد اگلے مرحلے میں کیا باتیں ہوں گی، یہ ساری تفصیل ابھی ہمارے سامنے سورہ تکویر میں آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، یعنی کیا مراد اس سے، جو باتیں ہم تفصیل سے تشریح میں بیان کرتے ہیں ان کا خاکہ یا آؤٹ لائن۔ ماشاءاللہ خاکہ یا آؤٹ لائن تعارف کے ذیل میں 3 باتیں آج بھی ہیں۔ پہلا نقطہ، روز قیامت سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ آج یہ سورج پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، کل اللہ تعالیٰ اس کو بے نور کر دے گا۔ اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں، روز قیامت 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی چھوڑ دی جائے گی اور جنگلی جانور ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب یہ کیا بات کہ حاملہ اونٹنی چھوڑ دی جائے گی، جنگلی جانور اکٹھے ہو جائیں گے، یہ تفصیل تشریح میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں، روز قیامت زندہ دفن کی گئی لڑکی سے اس کا جرم پوچھا جائے گا۔ کس ظلم میں بیچاری، یعنی کس جرم کی پاداش میں اس بیچاری کو قتل کر دیا گیا، اس پر بھی آگے کلام کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف، یعنی ہر آیت کا موضوع یا ٹاپک۔ بالکل سورہ تکویر کی آیات 1 تا 9 کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پہلی آیت، روز قیامت سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ دوسری آیت، ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ تیسری آیت، پہاڑ چلائے جائیں گے۔ چوتھی آیت، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی چھوڑ دی جائے گی۔ پانچویں آیت، جنگلی جانور اکٹھے ہو جائیں گے، تفصیل بعد میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ چھٹی آیت، سمندر ابل رہے ہوں گے۔ ساتویں آیت، روحیں ملا دی جائیں گی، تشریح آگے کریں گے انشاءاللہ، جسم اور روح ملا دی جائیں گے۔ آخر میں آیت نمبر 8 تا 9، زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے سوال ہوگا، اس کی بھی تفصیل آگے تشریح میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ الحمدللہ ناظرین کرام، زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ان آیات کی تشریح کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ تکویر کی پہلی آیت سے اس مقام پر ارشاد ہوا، اذا الشمس کورت، اس آیت کا ترجمہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ سورہ تکویر کی پہلی آیت ہے۔ اس سے پہلے کہ تشریح کی طرف چلیں، اس سورت کی ایک اہم بات جو ایک حدیث مبارک میں آتی وہ بھی سمجھ لیں۔ جامع ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان موجود ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے قیامت کے مناظر کو، اس کے نقشے کو دیکھنا چاہے، وہ سورہ تکویر کا مطالعہ کرے، سورہ انفطار کا مطالعہ کرے، سورہ انشقاق کا مطالعہ کرے۔ کتنی صورتیں؟ 3۔ تکویر کا مطالعہ کر رہے ہیں، انفطار اذا السماء انفطرت اس کے بعد ہے، اور پھر انشقاق اذا السماء انشقت، انفطار کے بعد سورہ مطففین، اور اس کے بعد سورہ انشقاق آئے گی، ٹھیک۔ تینوں صورتوں میں کیا ہے؟ قیامت کے مناظر کا ذکر ہے، اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرما رہے جو اپنی نگاہوں سے قیامت کے واقعات کا نقشہ دیکھنا چاہے وہ ان 3 صورتوں کا مطالعہ کر لے، جن میں سورہ تکویر بھی شامل ہے۔ اب اس اہمیت کو ذہن میں رکھیے، کل کے نظارے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے ہولناک نظارے ہیں جو اس مقام پر بیان فرما رہا ہے۔ پہلا نقطہ پہلی آیت کی تشریح کے حوالے سے، پہلی 6 آیات میں وقوع قیامت کے پہلے مرحلے کا بیان ہو رہا ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی، سور کا پھونکا جانا، جب برپا ہوگی، اس مرحلے کے کچھ مناظر کا بیان پہلی 6 آیات میں آئے گا۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے کا بیان اگلی 7 آیات میں آئے گا، اس کا بھی ذکر آگے کر دیں گے انشاءاللہ۔ تشریح کا اگلا نقطہ ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو سورج کی روشنی، اس کی حرارت اور اس کی شعاعیں سب کچھ سمیٹ لیا جائے گا، یہ سارا عالم دنیا، اس کا نظام تلپٹ ہو جائے گا۔ اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورہ قیامہ میں سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، یہ سارا سسٹم سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت ہے سورہ تکویر کی آیت نمبر 2، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اس آیت کا ترجمہ اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہوا۔ تشریح میں ایک مختصر نقطہ، ستارے بے نور ہو جائیں گے اور وہ بکھر جائیں گے، گویا سورج چاند ستاروں کا یہ سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور ایک اور ہی عالم، عالم آخرت کو اللہ برپا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی مزید چند آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ تکویر کا ہم نے مطالعہ شروع کیا ہے، اگلی آیت ہے آیت نمبر 3، آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ارشاد ہوا سورہ تکویر کی آیت نمبر 3 میں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اس آیت کا مفہوم و ترجمہ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 3 کا ہوا ترجمہ۔ تشریح کے والے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔
پہاڑوں کو زمین سے اکھیڑ کر ہوا میں چلایا جائے گا۔ اگلا نقطہ اسی تسلسل میں ہے، ہوا ان کی ریت کو ادھر سے ادھر اڑاتی پھرے گی۔ پہاڑوں کا ذکر بار بار آتا ہے، کبھی تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اوتادا، زمین میں پہاڑوں کو جما دیا، ایسے ہی ہے نا، تاکہ زمین بیلنس ہو جائے۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور ہوا کیا کرے گی، ان کی ریت کو ادھر سے ادھر اڑا کر بکھیر دے گی۔ کیا ہولناکی ہوگی۔ آج بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھ کر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، اللہ ان کو پھاڑ دے گا اور ریزہ ریزہ کر دے گا، تو سوچئے کیا عالم ہوگا اس وقت۔ ہاں، اللہ اکبر۔ اگلی آیت ہے سورہ تکویر کی آیت نمبر 4، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، یہ آیت نمبر 4 ہے، اس کا ترجمہ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی۔ یہ آیت نمبر 4 کا ہوا ترجمہ، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، تو چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ پہلا نقطہ، اہل عرب کے نزدیک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بہت قیمتی سمجھی جاتی تھی۔ عربوں کے ہاں اونٹ جانور جو ہے سواری کے طور پر استعمال ہوتا تھا، بلکہ عرب تو اس کو صحرا کا جہاز کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اونٹنی کے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، یعنی جس کے بطن میں ایک بچہ پل رہا ہو، اور 10 مہینے کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ بچہ دنیا میں آنے والا ہے، تو وہ تو ان کے لیے بڑی قیمتی نعمت ہو گئی، قیمتی دولت ہو گئی، ذہن میں رکھیے گا۔ چنانچہ ہم نے لکھا ہے کہ اہل عرب کے نزدیک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بہت قیمتی سمجھی جاتی تھی، تو اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہوگی، ایسا ہی ہے نا کہ بھائی 10 مہینے کی انویسٹمنٹ ضائع نہ ہو جائے، کیا خیال ہے، حفاظت بھی کی جاتی ہوگی۔ اگلا نقطہ کیا ہے، قیامت کے دن اس قیمتی دولت سے اس کا مالک غافل ہو جائے گا اور وہ آزاد پھر رہی ہوگی، اس بندے کو اس اونٹنی کی فکر بھی نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے، قیمتی دولت کو بھی وہ توجہ نہیں دے گا، ہولناک کی قیامت کی اس قدر زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت ہے سورہ تکویر کی آیت نمبر 5، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اس آیت کا ترجمہ، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ ہوا، اس کو بھی تھوڑا ہمیں سمجھنا پڑے گا کیا مراد ہے، تشریح کے حوالے سے نقطہ۔ اور تمام جنگلی جانور ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں گے، کیوں؟ آخر گھبراہٹ کے موقع پر جانور بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ کے موقع پر جانور بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، ورنہ جنگلی جانور تو ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں، لیکن جب گھبراہٹ اور کوئی خوف کا موقع ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب بندہ دائیں طرف دیکھتا ہے، بائیں طرف دیکھتا ہے، یہ بھی مشکل میں، یہ بھی مشکل میں، تو وہ کچھ نہ کچھ مشکل کو گوارا کر ہی لیتا ہے۔ اللہ اپنے زبان میں رکھے، یہ جو کورونا کی بیماری ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، سب کی حفاظت فرمائے۔ شروع تو بہت ڈر لگ رہا تھا نا لوگوں کو، اب بھی لگتا ہے، لیکن اب وہ ڈر کافی، ہاں یار ٹھیک ہے بھائی، فلاں کا بھی انتقال ہو گیا، فلاں کا بھی انتقال ہو گیا، ہاسپٹلز میں بھی لوگ جا رہے ہیں، بھائی ہو جاتا ہے، بھائی ٹھیک ہے چلو، اتنا بھی ہو گیا نا، لوگ تھوڑا سا نارملائز ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آدمی دائیں بائیں سامنے پیچھے دیکھتا ہے، آگے پیچھے، کہ بھائی اور لوگ بھی ہیں تو پھر چلو بھائی گوارا کرو۔ تو جنگلی جانوروں کا معاملہ بھی جب گھبراہٹ یا خوف کا موقع ہوتا تو سارے جمع ہو جاتے۔ آپ نے سنا نا سونامی کے بارے میں جو انڈونیشیا میں آیا تھا، 2.5-3 لاکھ افراد ہلاک ہو گئے تھے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے جانور پہلے چلے گئے تھے، ایک تو جمع ہو گئے پہلے چلے گئے۔ جانوروں کو، ذرا ایک اور نقطہ میرے ذہن میں آ گیا، جانوروں کو خطرے کو بھانپ لینے کی حس اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے زیادہ دی ہے، تو وہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر نکل گئے پہلے، جانور کم مرے، انسان زیادہ مرے۔ انسانوں کو حس اللہ تعالیٰ نے کم دی ہے جانوروں کے مقابلے میں خطرات کو بھانپ لینے کی۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اب اس نے بہت سارے آلات دریافت کر لیے ہیں، لیکن بہرحال جانوروں کی حس انسانوں سے زیادہ تیز ہے۔ خیر، یہ دوسری بات زبان پر آ گئی تو میں نے چاہا کہ، بلکہ دماغ میں آئی تو میں نے چاہا کہ شیئر کر لیں۔ لیکن جانوروں کو، جنگلی جانوروں کو ایک موقع پر اکٹھا ہو جانا مراد کیا ہے؟ گھبراہٹ اور خوف کے وقت وہ ایک جگہ جمع ہو جایا کرتے ہیں بلکہ۔ اگلا بیان سورہ تکویر کی آیت نمبر 6، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اس کا ترجمہ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ یہ سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا خاص قدرت کا نظارہ ہوگا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اور سمندر گرم کیے جائیں گے اور ان کو بھڑکا دیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے ہوگا۔ اسی پانی میں آکسیجن بھی ہوتی ہے، ہائیڈروجن کا بھی معاملہ، اور یہ ایک دوسرے سے متضاد کیفیات بھی رکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے کہ سمندروں کو بھڑکا دے۔ ابھی بھڑکائے جانے کا ذکر ہے، اور جب سورہ
انفطار میں آئیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ تو وہ ابل پڑیں گے. یہاں بھڑکائے جانے کا بیان اور ادھر ابل پڑنے کا بیان. جب ابل جائیں گے یعنی ابل پڑیں گے سمندر تو پھر آبادیاں کیا ہوں گی؟ ختم ہو جائیں گی. ہاں اللہ اکبر. اگلی آیت ہے سورہ تکویر کی آیت نمبر 7. ارشاد ہوا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. اس آیت کا ترجمہ اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے. یہ آیت نمبر 7 کا ہوا ترجمہ. تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. اب اگلی 7 آیات میں وقوع قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر ہے. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ قیامت برپا ہوگی. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ قیامت کا برپا ہونا. اب کیا ہے؟ اس کے بعد جو اگلے مرحلے میں معاملات پیش آنے بہت کچھ ہے، ان میں سے کچھ بیانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. چنانچہ تشریح کا اگلا نقطہ ہے تمام انسانوں کا جسم اور روح کا رشتہ پھر سے جوڑ دیا جائے گا. دنیا میں کیا؟ روح نکال لی گئی، بندے کی موت واقع ہو گئی. قیامت میں کیا ہوگا؟ روح اور جسم کو ملا دیا جائے گا. یہ ہے جوڑا بنا دینا. ان کو الگ کر دیا گیا تھا، یہ کیا ہے؟ جوڑا بنا دیا جانا. ایک مراد یہ ہے جوڑے بنا دیے جانے کی. ایک اور مراد بھی مفسرین نے بیان فرمائی، وہ اگلا نقطہ ہے. یا یہ مراد ہے کہ ہر طرح کے لوگوں کو علیحدہ علیحدہ جماعتوں میں اکٹھا کیا جائے گا. دو بہت بڑی تقسیمیں ہیں. کیا؟ نیک لوگ الگ کر دیے جائیں گے، برے لوگ الگ کر دیے جائیں گے. پھر ان میں بھی تقسیم در تقسیم ہوگی. آپ کو پتہ ہے جنت کے ایک دروازے کا نام الریان ہے. کون داخل ہوگا؟ روزے رکھنے والے، روزے دار. تو کوئی خاص روزے رکھنے والوں کی کیفیت، نمازیوں کی کیفیت. نمازوں سے مراد نفل نماز، فرض تو سب نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. کوئی انفاق کرنے والا، کوئی قتال کرنے والا، کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا اینڈ سو آن. لیکن ایک بڑی تقسیم کیا ہے؟ نیک لوگ الگ اور برے لوگ الگ کر دیے جائیں گے. پھر ان لوگوں میں بھی بڑے مجرم الگ، ذرا درمیانے مجرم. اسی طرح نیک لوگوں میں بہت زیادہ نیک اور درمیانے درجے کے نیک، اور پھر خاص اعمال کے اعتبار سے ان کو بھی جمع کر دیا جائے گا. یہ بھی جوڑے جوڑے کی ایک مراد لی گئی ہے. اگلی آیت سورہ تکویر کی آیت نمبر 8. ارشاد ہوا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اس آیت کا ترجمہ اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. اللہ اکبر. یہ آیت نمبر 8 کا ترجمہ. تشریح کے والے سے پہلا نقطہ، زمانے جاہلیت میں لڑکی کی پیدائش پر اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اہل عرب میں کچھ گھرانوں میں، سارے نہیں تھے ایسے، لیکن کچھ گھرانوں میں معمول تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. استغفر اللہ. اگلا نقطہ، روز قیامت اس زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ وہ اگلی آیت میں ذکر ہے جو آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے. سورہ تکویر آیت نمبر 9. ارشاد ہوا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہ آیت نمبر 9 ہے. اس کا ترجمہ کہ وہ کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی. یہ آیت نمبر 9 کا ہوا ترجمہ. تشریح کے والے سے پہلا نقطہ کہ اسے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا. یہ جو اہل عرب میں کچھ لوگ تھے جو بیٹیوں کو عار سمجھتے تھے، بوجھ سمجھتے تھے. معاذ اللہ، بیٹی کا باپ ہونا کوئی اپنے آپ کو ذلت کا باعث سمجھتا تھا. ایسے ظالموں اور جاہلوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو اس بیٹی سے پوچھا جائے گا کس جرم کی پاداش اس مظلوم کو بیچاری کو قتل کر دیا گیا. ناظرین کرام، یہ بیٹیوں کا قتل، یہ بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی اور یہ بیٹیوں پر ظلم کا معاملہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کا وہ مرحلہ کہ قیامت کے واقع ہونے کے بعد کیا کچھ ہونا ہے. جوڑے بنا دیے جائیں گے، جسم و روح کو بھی جمع کر دیا جائے گا. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ وہ بیٹی جس کو مظلومانہ قتل کر دیا گیا اس کا ذکر کر رہا ہے. تو اندازہ کیجئے کتنا بڑا جرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی خصوصی طور پر یہاں پر بیان کیا ہے. تشریح کا اگلا نقطہ، سوال کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ اپنے مظلوم ہونے کی فریاد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے اور اس کے قاتلوں سے انتقام لیا جائے. آج بھی تو ظلم ہوتا ہے نا، انسان پر ظلم کر رہا ہے، بڑے چھوٹوں پر ظلم کر رہے ہیں، کوئی عورت پر ظلم کر رہا ہے، کوئی عام انسانوں پر ظلم کر رہا ہے. یہاں خاص ذکر ہے بیٹی کے بارے میں جس کو مظلومانہ قتل کر دیا گیا. وہ دنیا میں تو بیچاری کہیں فریاد نہ کر سکی، اللہ کے سامنے فریاد کرے گی، اللہ کے سامنے فریاد کرے گی. بہت توجہ کیجئے گا، آج بھی ظلم ہوتا ہے، آج بھی ستم ہوتا ہے، آج بھی مظلومانہ طور پر لوگ قتل اور شہید تک کر دیے جاتے ہیں. کہیں سنوائی نہیں ان کی، کوئی اس پر ایکشن لینے کو تیار اگر نہیں ہو رہا تو اللہ کی عدالت میں پیشی ہونی ہے، ہر ایک نے پیش ہونا ہے. اور یہ مظلوم اپنی فریاد اللہ کے سامنے رکھیں گے اور تاکہ ان کے قاتلوں سے انتقام لیا جائے. یہ اللہ کا کلام بیان کر رہا ہے. اگلا اور آخری نقطہ تشریح کے حوالے سے، بیٹیوں کے بارے میں اہل عرب کے بعض لوگوں کے سفاک طرز عمل کا ذکر
ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے۔ یہ عرب کے معاشرے میں تو تھا، بیٹیوں کو وہ دفن کر دیا کرتے تھے زندہ، بیٹیوں کا باپ ہونا وہ ذلت اور رسوائی سمجھتے تھے، بیٹیوں کی پیدائش پر ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، بیٹیوں کے بارے میں ان کے رویے بہت ہی سفاک تھے۔ یہ تو ان عربوں کا معاملہ ہوا جو جاہل تھے۔ آج تو ہم تو اپنے معاشروں میں دیکھتے، ہمارا خیال ہے کہ ہم آج 2021 میں 2020 کھیل لینے کے بعد ہم 2021 میں بڑے ایڈوانس ایرا میں جو ہے وہ جی رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشروں میں بھی بیٹیوں پر ظلم ہوتا ہے، ہم ان کو کبھی جیتے جی مار دیتے ہیں، جیتے جی مار دیتے ہیں، جب بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں کس پر؟ بیٹیوں پر، اور بیٹیوں کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں وراثت میں، اور بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنے کا معاملہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی عورتوں پر ظلم و ستم کر رہا ہوتا ہے، ان کا وراثت کا مال ہڑپ کر جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہماری خاندانی روایات ہیں کہ عورتوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور کوئی کس کاروکاری کس طرح کے ظالمانہ جو بھی نظام ہے ان جرگوں کے، ان کے تحت عورتوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ ان سارے ظالموں کو سن لینا چاہیے کہ آج تم کر لو جو تم نے کرنا ہے، دنیا عمل کا موقع اللہ نے دیا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں بیٹیوں کے بارے میں ہمارے رویے اور طرز عمل کیسے ہیں۔ ناظرین کرام، آج سورہ تکویر کی پہلی 9 آیات کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا ہے۔ اب وقت سوالات کا، چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب، ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا، پہلا سوال۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ سورج بے نور کر دیا جائے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ سورج کا بے نور کر دیا جانے سے کیا مراد؟ سادہ سی مراد تو یہ ہے، آج جو سورج ہمیں مشرق سے نکلتا ہوا مغرب میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، جس کے نظام کے ذریعے دن رات کا نظام چل رہا ہے، جس کے ذریعے موسموں میں تبدیلی آتی ہے، جس سورج کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب تو سولر انرجی پہ دنیا جا رہی ہے نا، سولر انرجی میں روشنی کس کی استعمال کرتے ہیں؟ سورج کی۔ بھائی ایسا ہی ہے نا بیٹا۔ اسی طرح جب شدید گرمی میں ہمیں سورج کی گرمی سے یا تپش سے گرمی تو لگتی ہے، لیکن اللہ اسی سورج سے ہمارے پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے نا۔ گنتے چلے جائیں، آج یہ سارا کارخانہ قدرت اللہ چلا رہا ہے، اس میں سورج سے ہم زمین والوں کو بہت فائدے مل رہے ہیں، لیکن کل جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ختم کر دے گا۔ اس کی روشنی ہے، اس کی حرارت ہے، اس کا چلنا ہے، اس کی گردش ہے، اس سارے نظام کو اللہ ختم کر دے گا۔ یہ نظام ختم ہوگا، عالم دنیا تمام اور عالم آخرت برپا کر دیا جائے گا۔ یہ بیٹا آپ کا سوال۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ پہاڑ چلیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں، پہاڑ چلیں گے نہیں، پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ بہت فرق ہے نا، پہاڑ خود نہیں چلیں گے بلکہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ اچھا، چلا دیے جانے سے مراد کیا ہے؟ بادلوں کو دیکھتے نا کبھی تو کیا رہے ہو جی بادل جا رہا ہے نا، بادل جا رہے ہیں اور بادل آ رہے ہیں، ہم زبان میں کہتے ہیں نا۔ تو قرآن کریم تو جا بجا کہتا ہے یہ جو تم پہاڑ بلند پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو، اللہ نے ان کو جمایا ہے، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو پھاڑ دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور جب یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ریت ہو گئی نا، تو کبھی ہوا ان کو ادھر اڑائے گی، کبھی ہوا ان کو ادھر اڑائے گی، تو کیا محسوس ہوگا؟ پہاڑ چلتے ہوئے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اندازہ کریں بیٹا، اتنے بڑے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دے گا تو کیا ہولناکی اس وقت ہوگی، کیا بربادی آئے گی اس دنیا کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ وہ پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ جی بیٹا آپ کا سوال۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کے ذکر میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ ہاں، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کے ذکر میں ہمارے لیے کیا رہنمائی؟ بہت اچھا سوال، آپ نے الفاظ بڑے اچھے فریز کیے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات، آج ہم اونٹنی کی بات کرتے ہیں اپنے کراچی شہر میں بیٹھ کے؟ نہیں کرتے۔ آج تو ہم بڑی گاڑیوں کی بات کرتے ہیں نا، 1.5 لاکھ کی، سوری بھائی 1.5 لاکھ کی تو موٹر سائیکل، ہاں 1.5 کروڑ کی گاڑی، 1 کروڑ کی گاڑی، 50 لاکھ کی گاڑی، 10 کروڑ کی گاڑی، ایسے ہی نا بیٹا۔ تو ہمارے آج سواریاں یہ ہیں، تو ان کی اہمیت ہمارے نزدیک زیادہ۔ یار کیا لش گاڑی ہے نا، زناٹے مارتی بھی گئی ہے، یار کیا بندہ ہے بھائی، ہے نا، ہاؤ لکی ہی ہے نا، کیا زبردست گاڑی کہتے ہیں نا۔ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یار کیا زبردست بندہ ہے، کتنا خوش نصیب ہے، اس کے بعد کس قدر بڑی زبردست گاڑی آ گئی۔ تو عربوں کے ہاں سواری کیا تھی؟ اونٹ اور اونٹنی، اور اونٹنی کا معاملہ کیا؟ اونٹنی سے تو بچے بھی ہوں گے تو ریوڑ بڑھے گا، تو سواریوں کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی، اور اس میں وہ اونٹنی جو 10 مہینے کی حاملہ ہو چکی ہو، جس کے ہاں ڈیلیوری ایکسپیکٹڈ ہو، اب سمجھ آ گئی جس کے ہاں ڈیلیوری ایکسپیکٹڈ ہو تو وہ تو اور قیمتی ہوگی۔ اسی لیے میں نے کہا تھا اس کی حفاظت بھی کریں گے، سنبھال کر بھی رکھیں گے، لیکن قیامت کی ہولناکی کیسی ہوگی؟ قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ اتنی قیمتی
شے کی بھی فکر بندے کو نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث سنتے تو بات اور واضح ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے اچانک قیامت برپا ہوگی، ایک بندہ لقمہ لے رہا ہوگا نہیں لے پائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک بندہ اپنے تالاب کو، اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نہیں درست کر پائے گا، نہیں بھر نہیں پائے گا، اور قیامت برپا۔ دو افراد کپڑے کا لین دین کر رہے ہوں گے، ایک دے رہا ہوگا دوسرا لے رہا ہوگا، نہیں کر پائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور ایک شخص اپنی بکری کے تھن سے دودھ نکالنا چاہ رہا ہوگا، نکال نہیں پائے گا، اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ قیامت کی ہولناکی کا یہ معاملہ ایک اور انداز سے اس کو سمجھے۔ بہت بہترین کھانا کس نے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے نا کہ مجھے میسر آ جائے، مجھے میسر آ جائے، مہنگے کھانوں کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کا میرا پیٹ خراب ہو اور ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہو اور کھاؤں تو اور تکلیف ہو، اور وہ ایک ڈش کا 100 ڈشیں کوئی لا کے رکھ دے، کیوں نہیں کھائیں گے؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، اس وقت ہے یہ بڑا قیمتی کھانا لیکن میرے کام کا نہیں ہے۔ کلیئر بیٹا؟ اسی طرح ایک اور حدیث سمجھے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت برپا ہوگی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں۔ اس کے ذیل میں حضور کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ دیکھے گا سونے چاندی کے ڈھیر پڑے ہوں گے قیامت کے دن، سونے چاندی کے ڈھیر، کسی کام کے نہیں، کہے گا یہ ہے، اس کے لیے میں نے کسی کو قتل کیا، اس کے لیے میں نے چوری کی، اس کے لیے میں نے قطع تعلقی کے رشتے توڑ دیے، آج یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو 10 ماہ کی حاملہ اٹھنی بڑی قیمتی دولت، ہمارے یہاں مہنگی سے مہنگی گاڑی بڑی قیمتی شے، لیکن قیامت جب برپا ہوگی تو نہ کسی کو گاڑی کی فکر ہوگی، نہ کسی کو گھر کی فکر ہوگی، نہ کسی کو کھانے کی فکر ہوگی، نہ کسی کو پینے کی فکر ہوگی، ایسا ایک عالم برپا ہو جائے گا۔ سمجھ آگئی بیٹا؟ اللہ تعالی ہمیں کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ناظرین کرام الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے۔ سورۃ التحریم میں زوجین کے باہمی تعلق، اہل خانہ کے حوالے سے سربراہ خاندان کی ذمہ داری اور عورت کا از خود جواب دہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ شوہر بیوی کا تعلق، گھر کا سربراہ مرد کو بنایا گیا، باپ ہونے کے ناطے، شوہر ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری گھر والوں کی کفالت بھی کرے اور ان کو اللہ کا بندہ بنانے کی بھی فکر کرے، اور بیوی خود اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ مرد اپنا جواب دے گا، عورت اپنی جواب دے گی، اس کو ہم نے لکھا از خود وہ جواب دہ ہے، ہر ایک اپنا جواب قیامت کے دن خود دے گا۔ یہ مباحث اور تفصیلات سورہ تحریم میں آئی ہیں جو کہ 28 پارے کی آخری سورت ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ یعنی ریکیپ یا خلاصہ۔ 3 باتیں آج بھی ہیں حاصل مطالعہ کے حوالے سے۔ پہلی بات، قیامت کے دن پہاڑوں کو اکھیڑ کر ہوا میں چلا دیا جائے گا۔ چلا دیا جانا واضح ہو گیا نا؟ الحمدللہ۔ اگلا نقطہ حاصل مطالعہ کے ذیل میں، قیامت کے دن سمندر بھڑکائے جائیں گے، بھڑکا دیا جائے گا اللہ کے حکم سے، اور پھر وہ ابل پڑیں گے۔ یہ بیان اگلی سورت سورہ انفطار میں آئے گا۔ اگلا نقطہ حاصل مطالعہ کے ذیل میں، قیامت کے دن روح اور جسم کا رشتہ پھر سے جوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اس کے بعد جائزے کی طرف چلتے ہیں یعنی سیلف اسسمنٹ۔ آج بھی 3 سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال، کیا ہم قیامت کے دن کی حاضری کی تیاری کر رہے ہیں؟ بہت معروف سوال ہے اور مستقل معاملہ ہے۔ ہر دن کی ہر نماز کی ہر رکعت میں، ہر دن کی ہر نماز کی ہر رکعت میں مالکی یوم الدین دہرا رہے ہیں۔ تو کیا ہم کل کی تیاری کر رہے ہیں؟ آر وی شیور اباؤٹ دیٹ؟ آر وی سیریس اباؤٹ دیٹ؟ پھر وہ سوال آ رہا ہے ذہن میں، ہم مرنے کو تیار ہیں؟ بس یہ ہے سب سے بڑا سوال۔ اگلا سوال، کیا ہم اپنے پیچھے نیک اعمال چھوڑنے کی محنت کر رہے ہیں؟ کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں پیچھے؟ صدقہ جاریہ یا گناہ جاریہ؟ خیر کے اعمال کو ترویج دیں گے تو پیچھے بینک اکاؤنٹ بلتا جائے گا نا نیکیوں کا، اور گناہوں کو ترویج دیں گے، دوسرے ہم سے سیکھ کر گناہ کریں تو پھر گناہ جاریہ۔ استغفر اللہ۔ کیا ہم اپنے پیچھے نیک اعمال چھوڑنے کی محنت کر رہے ہیں؟ اور پیچھے چھوڑنے سے مراد پیچھے لوگ بھی فالو کریں، اور پیچھے چھوڑنے سے مراد کہ کل جب پیش ہوں تو یہ جو چھوڑا ہوا اصل میں ہے، یعنی یہ جو جمع کیا ہے یہ اصل ہے جو کل کام آنے والا ہے انشاءاللہ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہیں؟
سیرت النبی کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پیارے رسول علیہ السلام کا پیارا طرز عمل اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ، اللہ اکبر، کیا ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہیں؟ بہت بڑا سوال ہے جی، ہمارے خاص اس معاشرے کے تناظر میں نے بات کہی ہے۔ آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، سورۃ الانفال کی کس آیت میں ذکر ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کا ایک اہم مقصد فتنے کا خاتمہ اور اللہ کے دین کی سربلندی ہے؟ درست جواب سورہ انفال آیت نمبر 39، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ زمین کا مالک کون؟ اللہ، تو سسٹم کس کا آنا چاہیے؟ اللہ کا۔ کبھی اس کے لیے جنگ کے مواقع بھی آ جائیں، شرائط پوری ہوں تب، ہاں، جب اس کے لیے جنگ کے مواقع بھی آ جائیں تو جنگ کی جائے گی۔ قتال فی سبیل اللہ کا بڑا ایک مقصد کیا ہے؟ فتنے کا خاتمہ اور اللہ کے دین کی سربلندی۔ یہ ہے سورہ انفال آیت نمبر 39 میں۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورۃ الانفال کی کس آیت میں ذکر ہے کہ قوت کے حصول اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے دین دشمنوں سے مقابلے کی تیاری کرو؟ اللہ اکبر، بڑا انقلابی میسج ہے قرآن حکیم کا۔ سورہ انفال کی کس آیت میں ذکر ہے کہ قوت کے حصول اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے دین دشمنوں سے مقابلے کی تیاری کرو؟ اب پلے ہوئے گھوڑے کا ذکر کیوں آیا، یہ بعد میں بات کریں گے، آپ تو تلاش کیجئے جواب، اور وہ ہم جواب پیش کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں، پھر بات بھی کریں گے، اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت، اسی کے وقت ہوا پروگرام کا مکمل۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو، کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں آخرت کا طلبگار بنا، ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرما، اور آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے کل کی، ہمیشہ کی زندگی کی واقعتاً تیاری کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔